بچے کی تربیت کو ماہرین نے 3 حصے میں تقسیم کیا ہے۔ 7 سال۔ پہلے 7 سال بچے کو گود میں اٹھا کے رکھو، دوسرے 7 سال بچے کو غلام بنا کے رکھو، اور تیسرے 7 سال بچے کو دوست بنا کے رکھو۔ پہلے 7 سال بچے کو گود میں اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سیکھے، اور ہم تو 3 سال کے بچے کو بھی، آج 2.5 سال کے بچے کو بھی اسکول بھیج دیتے ہیں، مائیں فارغ البال ہونا چاہتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ہماری فکری لغزش ہے کہ بچے کو اتنی جلدی اسکول بھیج دیا، اور جب ماں سے سیکھنا تھا تو وہ وقت ضائع کر دیا۔ آج بھی جاپان میں 7-8 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے، اور آج بھی کچھ اور ممالک کے اندر بھی انہوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ 7 سال سے پہلے بچہ اسکول نہ جائے، تو وہ گھر میں بیٹھ کے سیکھتا ہے۔ یہ اس کی تربیت کا مرحلہ ہے، اس کا یہ مرحلہ یہاں مکمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب وہ جائے گا تو اس کے قواعد مضبوط ہو چکیں گے اور وہاں جا کے سیکھے گا۔ یہ پہلا اس کا مرحلہ یہاں سیکھنے کا ہے۔ ظاہر ہے باپ تو وہ توجہ نہیں دے پاتا، تو ماں کو بھرپور توجہ بچے کی طرف دینی چاہیے۔ عمومی طور پہ ماضی میں مائیں اپنے بچوں کی تربیت میں انتہائی مبالغہ کرتی تھی اور بہت زیادہ محنت شاقہ کرتی تھی، چونکہ ان کی توجہات کا کوئی اور مرکز نہیں ہوا کرتا تھا، اور وہ سمجھتی تھی کہ ہمارا یہی کام ہے کہ ہم بچوں کی اچھی تربیت کر لیں، اور چند بچوں کی تربیت ہی ماں کی ذمہ داری ہے، اور یہ اگر احسن طریقے سے نبھا دے تو اس نے اپنا حصہ امت میں بھی ڈال دیا، معاشرت میں بھی ڈال دیا، اور قوم بنانے کے اندر بھی اپنا حصہ ڈال دیا۔ لیکن اگر وہ اپنا یہ فریضہ انجام نہیں دیتی، اس میں کوتاہی کر دیتی ہے، تو اس نے پھر کچھ بھی نہ کیا۔ اچھی نسل اچھی ماؤں کی گود سے پروان چڑھ کے ہی معاشرے کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ بنیادی اکائیاں ہیں، بنیادی اینٹیں ہیں جس سے معاشرت ترتیب پاتی ہے۔ اس لیے یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسرے 7 سال جو ہے وہ غلام بنا کے رکھو، مطلب کیا کہ ان پر احکام نافذ کرو۔ وہ از خود فیصلے نہیں کر پاتے اور اچھے نہیں کر پائیں گے، ان کے فیصلے تم کرو، ماں باپ۔ اور پھر اس کے بعد اگلے 7 سال جو ہیں وہ ان کو دوست بنا کے رکھو، چونکہ عموماً جو ہے وہ 14 سے 21 سال تک کی عمر کے بچے جو ہیں وہ دوستیوں سے، اطراف سے سیکھتے ہیں، چونکہ وہ اگرچہ تمیز نہیں رکھتے ہوتے پوری طرح، لیکن پھر بھی ان کی طبع یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اطراف سے اچھا سیکھ سکتے ہیں، اور وہ بعض کا ماں باپ کو دقیانوس بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس وقت ماں باپ تھوڑی سی حکمت کے ساتھ ان کی دوستیوں پہ غور کریں کہ ان کی دوستیاں غلط لوگوں سے نہ ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ آپ کس سے دوستی کر رہے ہیں۔ اگر اس کا دین خراب ہوا، اعتقادات خراب ہوئے، نظریات خراب ہوئے، اس کے اعمال اور اخلاقیات خراب ہوئے، تو اس کا رنگ آپ کے اوپر چڑھ جائے گا۔ اور رومی نے اس کو اپنے انداز میں کہا، تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، کہ جہاں تک ممکن ہو برے یار کی صحبت سے بچ کے رہنا۔ کہا کہ برا جو دوست ہوتا ہے، برا یار ہوتا ہے، وہ برے سانپ سے بھی برا ہوتا ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہا جب سانپ لڑتا ہے تو جان لیتا ہے، برا یار لڑتا ہے تو ایمان لیتا ہے۔ اس لیے صحبت سالے ترا سالے کنن، صحبت تالے ترا تالے کنن۔ اچھے شخص کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، برے شخص کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں حمام میں گیا تو وہاں کسی نے مٹی رکھی تھی، تو میں نے اس کو اٹھایا تو اس سے مہک آ رہی تھی، میں مست ہونے لگا اس کی دل آویز خوشبو سے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تو مٹی ہے، عنبر ہے، موتیا ہے، نسرین ہے، نسترن ہے، کیا ہے تو؟ تیری دل آویز مہک سے مشام ہستی مہکے چلے جا رہے ہیں، اور ہے تو مٹی، تو کیا ہے تو؟ تو اس مٹی نے، شیخ سعدی فرماتے مجھے زبان حال سے جواب دیا کہ ہوں تو میں مٹی، مجھے اپنی اوقات نہیں بھولی، لیکن چند دن میں پھول کی صحبت میں رہی ہوں۔ جمال ہم نشیں در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ اس نے کہا ہوں تو ذات کی مٹی ہی، لیکن میں گلاب کے پھولوں تلے تھوڑی دیر رہی ہوں تو میرے یار کا جمال میرے اندر سرایت کر گیا ہے۔ تو ذات کی مٹی ہوں لیکن صحبت میری پھول سے رہی۔ یار مٹی پھول سے صحبت پیدا کر لے
تو اس سے مہک آنے لگ جاتی ہے، تو یار بندہ صالح صحبتوں کا انتخاب کر لے تو اس کی زندگی کیوں نہیں بدلتی؟ تو اپنی اولاد کو صالح لوگوں کے پاس بٹھانا سکھاؤ۔ سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی۔ اللہ نے اس کے سینے میں وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ الفتوں کا ایک جہاں آباد کر دیا ہے۔ ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے، اس کے سینے میں رکھا ہوا پیار تو ایک عجیب کائنات ہے، تڑپتی ہوئی ممتا ایک الگ ہی جہان ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بچہ گھر سے نکلتا ہے، دنیا کی بڑی بڑی دانشگاہوں میں اس کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کو عقل و بینش سکھانے جا رہا ہوتا ہے، اس کی ایک ایک بات کو لوگ موتیوں کی طرح جھولیوں میں ڈالتے ہیں، اور دنیا کی دانشگاہوں میں، یونیورسٹیوں میں اور درسگاہوں میں لوگ اس کے موتیوں جیسے جملے سننے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں کہ یہ عقل و بینش کا مرقع ہے، یہ فہم و ادراک کا پہاڑ ہے، اس کی باتیں زندگی گزارنے کا گر سکھاتی ہیں، تو لوگ سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ لیکن وہ شخص جب گھر سے نکلتا ہے تو ماں کتنے بھولے انداز میں کہتی ہے، پتر ذرا سڑک دھیان سے عبور کرنا۔ جو دنیا کو عقل و بینش کا سبق سکھانے جا رہا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ سڑک کیسے عبور کرنی ہے، لیکن ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کی محبت کا تیور ہے، یہ اس کی الفت کے رنگ ہیں۔ اور جب تک بچہ گھر پلٹ نہیں آتا، بیٹا واپس نہیں پہنچ جاتا، ماں کے دل میں کھٹکا رہتا ہے اور وسواس میں رہتی ہے، اور بیٹے کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہے کہ میرا بیٹا خیر سے گھر پلٹ آئے۔ ماں کے سینے میں اتنا پیار کیوں ہے؟ دکھ جھیل لیتی ہے، تکلیفیں گوارا کر لیتی ہے۔ غریب مائیں تو بیٹوں اور بیٹیوں کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑیں تو اس سے بھی گریز نہیں کرتی، تکلیفیں سہ لیتی ہیں، اذیتیں گوارا کر لیتی ہیں، لوگوں کی غلامیاں قبول کر لیتی ہیں۔ مائیں اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی؟ ماں کو اپنی اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ ایک ہی جواب ہے، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ میرے جملے کو دل کے کانوں سے سننا، جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ جنم دینے والی کے پیار کا ٹھکانہ کوئی نہیں، تو جو خلق کرنے والا ہے اس کے پیار کا اندازہ کون کر سکے؟ تو ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے، تکلیف میں رہے، بیٹا بھوک میں تڑپے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرا بندہ بھوکا رہے؟ سحری کا کھانا کھایا ہے، کڑکتی دوپہر ہے، برستی گرمی ہے، زباں پہ پپڑی جم گئی، حلق خشک ہو گیا، کھانے کے لیے پینے کے لیے سب کچھ میسر ہے، لیکن کہا نہیں ایک گھونٹ بھی نہیں لینا، وضو کرتے بھی احتیاط کرنا ہے، حلق سے نیچے کوئی قطرہ اتر نہ جائے، کچھ کھانا بھی نہیں ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب نے یہ کیسے گوارا کر لیا؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پھر دوبارہ ماں کی آغوش میں آنا پڑے گا۔ بیٹا بیمار ہو گیا، ماں ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اس نے دوا تجویز کی، سیرپ لکھا، وہ کڑوا تھا، بیٹا پیتا نہیں، ماں نے زبردستی اس کو لٹا لیا، اس کا حلق کھولا، منہ کھولا، اس میں قطرے سیرپ کے ٹپکا رہی ہے، بچہ چیختا ہے، روتا ہے، لیکن جو وہ قطرے حلق سے نیچے اترتے جاتے ہیں ماں کے چہرے پہ طمانینت آتی جاتی۔ کیا ماں صفاق ہو گئی ہے؟ نہیں۔ ماں کی ممتا چھن گئی؟ نہیں۔ وہ جو بیٹے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی وہ تڑپتے ہوئے بچے کو دیکھ کے مطمئن کیوں ہے؟ کیا ماں کی ممتا رخصت ہوگی؟ جواب نہیں۔ تو پھر کیوں ماں اتنی خوش ہے؟ کہا بیٹا نہیں جانتا، ماں جانتی ہے، چند لمحوں کی تکلیف ہے، کچھ لہجوں کی کڑواہٹ اور تلخی ہے، لیکن یہ سیرپ جب معدے میں اترے گا تو نتیجہ شفا کی صورت میں برآمد ہوگا۔ ماں کی نگاہ اس کڑوے سیرپ پہ نہیں، ماں کی نگاہ نتیجے پہ ہے۔ کہا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب تمہیں بہت پیار کرتا ہے، لیکن بھوک اور پیاس اس لیے گوارا کروائی جا رہی ہے لعلکم تتقون، اس کا نتیجہ تقوی کی صورت میں برآمد ہوگا، تمہیں اتقاء کی دولت ملے گی، تم تقوی کا نور پالو گے۔ اس لیے مہینہ ایک موقع ہے، ایک فرصت ہے، ہم اس فرصت کو غنیمت جانیں اور اپنے نفس کو قابو میں کریں۔ روزہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے،
اس سے وہ سب کچھ سیکھیں اور اپنے من کو سنوارنے کی کوشش کریں. تو جب ہم تقوی کی دولت پالیں گے تو روزے کا مقصود حاصل ہو جائے گا.